آخری سورہ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ حبیب فتح آ گئی، حبیب مدد آ گئی۔ حبیب جب تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب تو سب کچھ ہو گیا نا، فتح بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فسبح بحمد ربک، حبیب اب اپنے رب کی تسبیح کر، اس کی حمد کر، واستغفر ہو اور استغفار کر، انہو کان توابا، اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے۔ تو تھوڑی سی طاقت پر یہ انسان ہے طغیان کرتا ہے، اور بڑی طاقت پر محمد استغفار کر۔ بھئی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ اور اگر آ گئے ہو تو اب تمہیں بات کو میں نامکمل چھوڑ گیا تھا گزشتہ سال، اسے مکمل کرنے جا رہا ہوں، آرام سے سننا۔ فاستغفر، بھئی یہ آیت کا ٹکڑا ذہن میں رہے، فسبح بحمد ربک واستغفر ہو۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ۔ چلو یہی صحیح، گناہوں کی توبہ، استغفار۔ رسول نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے؟ اگر یہ میسج دے سکا آج میں تو میں سمجھوں گا کہ آج میری محنت مکمل ہو گئی۔ آرام سے سننا، رک کے۔ سوال ہے نا کہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ کروا رہا ہے اللہ، جس کے لیے استغفار کروا رہا ہے؟ علی ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، وہ علی کے پاس بیٹھے تھے۔ بھائی سننا، نام نہیں لوں گا، جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ۔ استغفار ذہن میں رکھنا، استغفار کے معنی مغفرت کی دعا، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور یہ ہے استغفار۔ شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں بہت گنہگار ہوں، کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہا استغفار کر۔ چلا گیا، شکریہ، آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا، میں استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب بولے۔ سننا بھائی سننا، ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آ گیا، یا علی بڑی مفلسی ہے، 3 وقت کا مکمل طریقے سے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا یہ نصیب نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بتلا دو۔ کہا استغفار کر۔ یعنی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا علی بہت شکریہ، گناہ ہے استغفار کر، روٹی نہیں ہے کھانے کو استغفار کر۔ کوئی اور آیا، ایک ہی نشست کا واقعہ ہے، کہا یا علی اولاد نہیں ہے۔ کہا استغفار کر، استغفار کر، اللہ اولاد دے گا۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا علی کے چاروں طرف، کان کھڑے ہوئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ جو آیا استغفار کر، گناہ ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، مال نہیں ہے استغفار کر۔ عجیب بات ہے نا۔ اچھا، ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں کوئی اور آیا، کہا یا علی میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا، اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا، لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی، ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا۔ کہا استغفار کر، ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی عجیب ہے یہ واقعہ، تاریخ کا یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھو۔ جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوست بیٹھے تھے نا، انہوں نے علی کا گھٹنا دبایا کہ میں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ عجیب و غریب بنے فکر ہے۔ گناہ ہے استغفار کر، دولت نہیں ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، باغ جل گیا استغفار کر۔ ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے، مدینے کے قریب کے گاؤں کے، اور کہنے لگے یا علی تمہارے پاس شکایت لے کے آئے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا بڑی محنت سے ہم پورے گاؤں والوں نے ایک نہر کھودی تھی، اور نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے۔ کہا پھر؟ کہا وہ خشک ہو گئی۔ کہا استغفار کرو، کہا استغفار کرو۔ ان کا بہت شکریہ، وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو وہ دوست بولے علی کے جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علی تم نے کیا کیا؟ توبہ کرنی ہے، گناہوں کی استغفار کرو، مال چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، بیٹا چاہیے استغفار کرو، باغ چاہیے استغفار کرو، نہر چاہیے استغفار کرو۔ یہ تم کر کیا رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس دیکھنا بھائی، علی نے کہاں سے آیت کوٹ کی؟ سورہ نوح، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے۔ یمددکم باموال، استغفار کرو تمہیں مال دے گا۔ وبنینا، استغفار کرو اولاد دے گا۔ وجعل لکم جنات، استغفار کرو تمہیں باغ دے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو تمہیں نہریں دے گا.